اب آپ دیکھیں پہلا ڈر کیا ہوتا ہے؟ پہلا ڈر جو ہمارے ہاں ہے وہ رزق کا ہے کہ میں غریب ہو جاؤں گا، میرا روزگار چھن جائے گا، میری نوکری چلی جائے گی، اچھی جگہ مجھے برانچ نہیں ملے گی، اچھا اسٹیشن نہیں ملے گا. تو ہم رزق کے حوالے سے ہمیشہ خوف میں رہتے ہیں، اور اپنی اس اسائنمنٹ کو، اپنی اس ملازمت کو، اپنے اس ادارے میں کام کو قائم رکھنے کے لیے ہر وقت جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، خوشامد کا سہارا لیتے ہیں، بددیانتی کا سہارا لیتے ہیں. اور اگر ہمارا ایمان اس کے مقابل یہ ہو جائے کہ رزق کی ساری بڑھوتی، اس کا دینا، اس کا کم کرنا، اس کا اضافہ کرنا، یہ خالص اللہ کا اپنا کام ہے اور اللہ کہتا ہے یہ میرے ذمہ ہے، تو جب ہم رزق کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ پہ اپنے ٹرسٹ کو توڑ دیتے ہیں، اللہ سے اپنے تعلق کو قطع کر دیتے ہیں. پھر پریشانی آپ کا مقدر بنے گی یا نہیں؟ نوکری حاصل کرنے کے لیے ہم کیسی کیسی سفارشیں کرواتے ہیں، رشوتیں دیتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں، خوشامدیں کرتے ہیں. کون سا ایسا راستہ ہے غیر اخلاقی جو ہم اختیار نہیں کرتے؟ صرف ایک نوکری کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے. کیا اللہ کی یہی وعدہ ہے؟ کیا آپ کا رزق انسانوں کے ہاتھ میں دے دیا اس نے؟ تو ہمیں پہلے نمبر پہ رزق کے نقصان کے خوف سے نکلنا ہوگا. اس خوف نے ہمیں ہمارا بیڑا غرق کر دیا. رزق کا، بے روزگاری کا خوف، جی مطلب یہ اس نے ہمیں ساری برائیاں سکھا دی ہیں. تیسرا خوف ہوتا ہے بیماری کا خوف، کہ آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ اگر میں بیمار ہو گیا یا بیمار ہو گئی، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے کھانے پینے کا بندوبست کیسے ہوگا، میرا گھر کیسے چلے گا. اس بیماری کے خوف کی وجہ سے آپ ایسی حرکات کرتے ہیں، ایسے راستے اختیار کرتے ہیں کہ تاکہ آپ اس مستقبل کو، آنے والے مستقبل کو، اندیکھی بات کو کہ ابھی بیمار ہوں یا نہ ہوں، کیسے کور کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا خوف ہے، اور اس نے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے کہ آپ کہتے ہیں مجھے برے دنوں کے لیے بچانا ہے. اس کا مطلب ہے آپ توقع کر رہے ہیں برے دنوں کی، تو جو آپ توقع کرتے ہیں وہ تو ہو کے رہتا ہے. آپ برے دنوں کا گمان ہی کیوں کرتے ہیں؟ کہ آپ اس خوف میں مبتلا ہوں کہ مجھے کوئی بیماری آ جائے گی تو پھر میرا کون پرسان حال ہوگا، میرا نظام کیسے چلے گا. ایک اور خوف ہے بڑھاپے کا خوف، کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو میرا کیا بنے گا، میرے کاروبار کا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا ہوگا. یہ بھی خوف ہے، یہ بھی خوف ہے، بڑھاپے کا خوف. پھر ایک خوف اور ہوتا ہے جو آپ پہ غلبہ پا لیتا ہے، حادثات کا خوف. اگر میرا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کیا بنے گا، میری اولاد کا کیا بنے گا. ہیں یہ سب مستقبل سے وابستہ. یہ جتنی بھی آپ پلان کر رہے ہیں، جتنا بھی خوف میں مبتلا ہیں، اس کا تعلق ہے مستقبل سے. ماضی سے کوئی تعلق نہیں، حال سے کوئی تعلق نہیں. ہوا کچھ نہیں ہے، ابھی ہوا کچھ نہیں ہے. پھر موت کا خوف ہے کہ میں مر جاؤں گا تو کیا بنے گا.
تو خوف نے آپ کو اتنا جکڑ لیا ہے، اس سے آزادی حاصل کرنے کے لیے آپ دنیا کا، اخلاق کا، مملکت کا، معاشرے کا ہر قانون توڑتے ہیں کہ میں اپنا اور اپنی اولاد کا مستقبل کیسے بچا لوں، کیسے محفوظ کر لوں۔ آپ اس میں نہیں سوچتے کہ یہ لیگل مینز ہیں یا انلیگل مینز ہیں، مجھے کسی کا گلا کاٹنا پڑ رہا ہے یا کسی کا گھر لوٹنا پڑ رہا ہے۔ آپ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کے مستقبل کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے پاس جب فرشتہ موت آیا تو وہ جھونپڑے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی جھونپڑے میں بیٹھے ہو، تم نے تو 900 سال سے اوپر عمر پائی ہے، تم نے تو 900 سال سے اوپر زمانہ دیکھا ہے، ابھی تک مکان نہیں بنایا۔ انہوں نے کہا اے اسرائیل، میں تو تمہارے انتظار ہی کرتا رہا ہوں، میں تو تمہارے انتظار میں بیٹھا رہا ہوں کہ تم خدا جانے کب آ جاؤ، تم مکان کیا کرتا بنا کے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ کون سی جائیداد، کتنے مکان، کتنی دکانیں، کتنے پلاٹ چھوڑے کملی والے نے؟ کبھی سوچا، کبھی غور کیا اس پہ، دھیان کیا؟ باتیں تو ہم سنت کی کرتے ہیں کہ میں داڑھی رکھ کے سمجھتا ہوں میں نے سنت پہ عمل کر لیا، تو اس سنت پہ کون عمل کرے گا کہ جائیداد ہی نہیں چھوڑی؟ اگر وہ خوفزدہ ہوتے کہ کیا بنے گا تو جائیداد تو چھوڑتے، کوئی پلازے شلازے بنا جاتے۔ تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے باوجہ خوف، راستہ جھوٹ کا اختیار کرتے ہیں مگر بنیاد خوف میں ہے۔ جب تک آپ کے اندر سے یہ خوف نہیں نکلے گا کل کو کیا ہوگا، اتنی دیر آپ کبھی بھی صحیح راستے کے مسافر نہیں بن سکتے، چاہے آپ ہوں، افسران ہوں، عدالتوں والے ہوں، حکومت والے ہوں، مسجدوں، جو بھی معاشرے کا فرد ہے، جب تک خوف سے نہیں نکلے گا ہمارے ہاں بددیانتی اور کرپشن ختم نہیں ہو سکتی، دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ اہل مغرب نے کیا کیا؟ ان کے بہترین زندہ معاشرے ہیں اس وقت، وہ زندہ معاشرے ہیں، انہوں نے لوگوں کا یہ خوف ختم کر دیا۔ بیمار ہوتا ہے حکومت ذمہ دار، اپاہج ہوتا ہے حکومت ذمہ دار، حادثہ ہو جاتا ہے حکومت ذمہ دار، بوڑھا ہو جاتا ہے حکومت ذمہ دار۔ ہمیں تو بیٹیوں کی شادیوں کا خوف ہی نہیں چھوڑتا، تو میں نے بیٹیاں بھی آنی ہے اس کے لیے بکسے رکھ رہا ہے گھر میں اور پتہ نہیں کیا کیا بندوبست کر رہا ہے، اسی خوف میں مبتلا ہے۔ اس میں 3 کی ذمہ داری ہے اس خوف سے نکالنے میں آپ کو، آپ کی اپنی کہ دین کا علم حاصل کریں، کہ جب اللہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ ہر چیز پر قدرت میں رکھتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر نگران میں ہوں، تمہیں امیر غریب کرنا میری ذمہ داری، تمہیں شفا عطا کرنا میری ذمہ داری، تمہاری عزت ذلت میرے پاس، حکمرانی دینا یا معزول کرنا میرے پاس۔ تو اس بات کو ہی اگر آپ مان لیں اور تقدیر کو مان لیں، خیر و شر کو مان لیں، تو پھر کون سا خوف رہ جائے گا؟ تو جو اچھے معاشرے ہیں ان کی حکومتوں نے یہ کام کیا کہ لوگوں کو مستقبل کے خوف سے آزاد کر دیا، کہ بیمار ہو جائے، اپاہج ہو جائے، حادثہ ہو جائے، نوکری چھوٹ جائے، ادارہ ہی ختم ہو جائے، بچوں کی کل مستقبل میں تعلیم، یہ ارینجمنٹ کر کے لوگوں کے اندر انہوں نے یہ اعتماد بھر دیا
کہ ہماری حکومت ہماری ذمہ دار ہے. اللہ نے آپ کو یہ اعتماد دیا کہ تمہارا ذمہ دار میں ہوں. کیا اللہ نے نہیں کہا کہ زمین پر رینگنے والا، زمین پہ چلنے والا، پانی پہ تیرنے والا، فضاؤں میں اڑنے والا کوئی ایسا جاندار نہیں ہے جس کا رزق میرے ذمہ نہ ہو؟ کیا نہیں کہا اللہ نے؟ کیا ہماری فرما برداری یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم اللہ کی یہ بات نہ مانیں؟ کہا کہ نہیں کہا اللہ نے یہ بات؟ اور یہ نہیں کہا کہ عزت ذلت میرے اختیار میں ہے، آپ اپنی مرضی سے عزت نہیں پا سکتے. بیٹے دوں یا بیٹیاں، دونوں دوں یا دونوں نہ دوں، یہ میرا اختیار ہے. جب اللہ یہ بار بار کلیم کر رہا ہے اور آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہے کہ اختیارات میرے پاس ہیں، تمہارا مستقبل میرے ہاتھوں میں ہے، پھر خوف رہ جانا چاہیے؟ پھر تو خوف نہیں رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں کی جو حکومتیں جتنی بھی گزری ہیں وہ اس نیج پہ کام نہیں کر سکی، مگر اللہ کا وعدہ تو موجود ہے. اللہ کے وعدے پہ تو ٹرسٹ کریں.